بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فلسفہ عاشورہ پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی، تو اسی کو آگے لے جاتے ہیں۔ گزشتہ 2-3 دنوں سے درس نہیں ہوا، معذرت چاہتا ہوں کیونکہ طبیعت خاص نہیں تھی تو درس نہیں دے سکا۔ آج ایک انتہائی خوبصورت بحث کرنے جا رہا ہوں کہ وہ یہ کہ معاشرے کے اندر وہ کون سے عوامل ہیں جن کی بنا پر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت کو قربانی دینی پڑی، اور دوسرا عوامل کہ پیغمبر گرامی اسلام رحمت للعالمین نے جس شخصیت کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے اس کی تربیت کی، وہ شخصیت جس کی تربیت مقدس ہستیوں سے ہوئی، مقدس کودوں میں اس نے پرورش پائی، ایسی شخصیت کو کیوں ایک عام سا انسان آسانی سے قتل کرتا ہے، اس کے اوپر تیر چلاتے ہیں، نیزے چلاتے ہیں، اس کے لاشوں پر گھوڑے دوڑاتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کہ آخر کار ایک عام انسان یہ اس کے دل میں کیوں اس کا دل ان چیزوں کو قبول کرتے ہیں؟ تو ایک کتاب میں بہت خوبصورت انداز میں اس چیز کو بیان کیا تھا، یہ آپ لوگوں کی خدمت میں پہنچانا چاہوں گا۔ تو اس نے اس کو موت سے تشبیہ دیا ہے۔ دیکھیں، خود موت کی ایک خصوصیات یہ ہوتی ہیں کہ یہ جس چیز پر بھی واقع ہوتی ہیں وہ اس چیز کو بے اثر بنا دیتی ہے۔ مثلا انسان کے جسم پر جب موت واقع ہو جائے تو انسان کا جسم بے اثر ہوتا ہے۔ آپ اس کو گرمی میں رکھیں، سردی میں رکھیں، اس کو جو ہے نا ابلے ہوئے پانی میں رکھیں، یا جو بھی کریں اس کے بدن پہ آپ چھرا پہ ٹکڑے کریں، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ موت کی ایک خصوصیت ہے۔ تو موت 3 طرح کے ہوتے ہیں، یا 3 طرح کی چیزوں پر موت واقع ہوتی ہے۔ ایک وہ کہ جو جسے ہم سب جانتے ہیں، ہر ذی روح انسان کے لیے موت واقع ہوتا ہے، اور موت کی علامت یہ ہیں کہ اس کی بدن سے روح نکل جاتی ہے، چاہے انسان ہو، حیوان ہو، حشرات ہو، پرندے ہو، جو بھی ہو۔ جب ان کی بدن، ہمارا جو بدن ہے 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک روح ہے اور ایک جسم، یہ دونوں مل کے جو ہے نا ایک زندگی بنتی ہے۔ تو جب آپ کی بدن سے روح نکل جائیں، آپ پر موت واقع ہو جائیں، تو آپ کا بدن بے حس ہو جاتا ہے۔ اس پر جو بھی کریں، اس کو کاٹیں، اس کو کہیں پھینکیں، اس کو کسی کو کھلائیں، کوئی اثر نہیں ہوتا، چونکہ موت نے اس کو بے اثر بنا دیا۔ ایک موت یہ ہے جسے ہم سب جانتے ہیں، اور ایک موت انسانی معاشرے کی موت ہے۔ انسان کا معاشرہ بھی، جس طرح انسان کا جسم مردہ ہوتا ہے، اسی طرح انسانی معاشرہ بھی مردہ ہوتا ہے۔ انسانی معاشرہ کب مردہ ہوتا ہے؟ اس وقت انسانی معاشرہ مردہ ہوتا ہے جب انسانی معاشرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی کوئی قیمت نہ ہو۔ جس معاشرے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ختم ہو چکا ہو، اس معاشرے پر موت واقع ہوتی ہے۔ اس معاشرے کو مردہ معاشرہ کہلاتا ہے۔ کہ جب معاشرہ مردہ معاشرہ ہو تو ایسے معاشروں میں شقی انسان جنم لیتے ہیں۔ ایسے معاشروں کو زندہ کرنے کے لیے، انہی میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی روح پھونکنے کے لیے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو دیکھیں، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کیوں قیام کی طرف گئے، یہ کیوں آپ نے اتنی عظیم قربانی دی؟ اس لیے تاکہ ایک مردہ معاشرے کو زندہ کرے۔ معاشرے کی زندگی کس پر ہے؟ جس طرح انسان کی زندگی اس کے روح پر موقوف ہے، روح نکل جانے کے بعد اس پر موت آتی ہے، وہ مردہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح انسانی معاشرے میں کی روح امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ جب یہ روح اس وقت کے اس معاشرے سے نکال لی جائیں تو وہ معاشرہ مردہ معاشرہ کہلاتا ہے، یہ وہ معاشرے کی موت ہے۔ تو اس معاشرے کو زندہ کرنے کے لیے، اس کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی روح پھونکنے کے لیے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے اپنے قیام کے ابتدا میں فرمایا، اریدو ان آمر بالمعروف و انہی عن المنکر، کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تاکہ اس مردہ معاشرے کے روح کو میں واپس لا سکوں۔ یہ ایک مردہ معاشرہ ہے۔ تو مردہ معاشرے میں مردے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اس کے اندر شقی ترین لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں، وہ ہر کام کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ تو جب معاشرہ مردہ ہو، معاشرے سے امر بالمعروف خالی ہو، تو اس وقت معاشرے کی یہ موت ہے۔ یہ دوسرا
قسم ہو گیا موت کی۔ تیسری قسم کیا ہے موت کی؟ تو تیسری موت انسان کے قلب پر، انسان کے دل پر آتا ہے۔ انسان کا دل بھی ایک اس کی جسامت ہے دل کی، اور دوسرا اس کو زندگی دیتی ہے، اس کو زندہ رکھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ذکر اللہ ہے، خدا کی یاد ہے۔ تو جب تک انسان کی دل میں خدا کی یاد باقی رہے تب تک وہ دل زندہ دل کہلاتا ہے، وہ ہر اچھے برے کی تمیز کر لیتا ہے۔ لیکن جس دل سے خداوند متعال کی یاد ختم ہو جائیں یا اللہ کی یاد چلی جائیں تو وہ اس دل کی موت ہے، اس دل کو مردہ دل کہلاتا ہے۔ جب انسان کے دل خدا کی یاد سے خالی ہو تو وہ دل مردہ دل ہوتا ہے، اور جب انسان کا دل مردہ ہو یہ انسان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ جب دل مردہ ہو تو وہ پیغمبر جیسی شخصیت پر بھی پتھر پھینکتے ہیں، اس کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، امیر المومنین جیسی عظیم شخصیت پر وہ تلوار چلاتے ہیں حالت سجدے میں، اور حسین جیسی، عباس جیسی عظیم شخصیت کو، وہ شخصیت جن کے لیے کائنات بنی، ان کو لہو لہان کرنے میں، ان کو تیر و تلوار چلانے میں، اور ان کی لاشوں کو پامال کرنے میں وہ ذرا سے بھی ان کو فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو چیز احساس کرنے والی ہیں وہ انسان کا دل ہے۔ جب دل اس کا مردہ ہو جائیں، اللہ کی یاد سے ختم ہو جائیں، تو جتنے بھی بڑا جرم وہ کر لیں اس کے لیے ایک معمولی سا کام ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی چھوٹا بچہ کہیں پہ گرے، یا مطلب کوئی ایسا بے سہارا انسان ہم کسی کہیں دیکھا، بعض اوقات دیکھتے ہیں گلی میں بھیک مانگتے ہوئے یا کوئی کسی مشکلات لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے، تو ہمارا دل جلتا ہے، ہمیں رحم آتے ہیں اس پر۔ ہم اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ اس کی مشکل کو حل کریں، اس کی مدد کریں، یا اس پر کوئی ایک بے رحم انسان کسی پر ظلم کریں، کسی بے سہارے کو، تو ہمارا دل کرتا ہے کہ جو ہے نا ہم اس سے بدلہ لے لیں، اس بے رحم ظالم انسان کو ہم روکیں اور اس مظلوم کی ہم حمایت کریں۔ ہمیں یہ احساس کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا دل زندہ ہے، ہمارے دل کے اندر خدا کی یاد ہے۔ تو جب دل کے اندر خدا کی یاد ہوں تو یہ جو باہر جو آپ اپنی ہوا سے خمسہ کے ذریعے سے جو چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، یہ محسوس کرنے والے اصل چیز آپ کا دل ہے۔ آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں رحم کی حالت میں تو آپ کا دل فوراً جلتے ہیں، اور دعا نکلتی ہیں آپ کے دل سے اس کے لیے کہ خدا اس کی مشکلات کو حل کریں۔ آپ کے حواس کے ذریعے سے آپ نے کسی چیز کو محسوس کیا، آپ کا دل فوراً جو ہے نا اس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اس چیز کو لے لیتا ہے، اس کے اثر کو۔ لیکن جب دل مردہ ہو جائیں، دل سے خدا کی یاد ختم ہو جائیں، یاد چلی جائیں دل سے، دل مردہ ہونے کی صورت میں آپ کے سامنے کسی کو قتل کریں، کسی کے لاش کے ٹکڑے کریں، کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ انسان کرتا بھی ہے جب دل مردہ ہو تو لاشوں کے ٹکڑے کر دیتے ہیں، بے گناہ انسانوں کو قتل کرتے ہیں۔ یہ پیغمبر جیسی شخصیات، علی جیسی شخصیت، حسین جیسی شخصیت، باقی ائمہ معصومین جو مقدس شخصیت ہیں، ان کا جو خون کیا، ان کو شہید کیا، ان کو اتنا اذیت پہنچی، ان لوگوں نے پہنچایا اذیت جن کے دل مردہ ہو چکے تھے، جن کے دل خدا کی یاد سے خالی تھا۔ تو جب انسان کا دل خدا کی یاد سے خالی ہو تو ہر کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کوئی بھی کام اس کی نظر میں سخت یا مشکل نہیں، چونکہ جو چیز سختی کو محسوس کرتا ہے، جو رحم آپ کے دل رب میں آپ میں پیدا کرتے ہیں، وہ دل ہیں، وہ دل زندہ ہو تو یہ محسوس کرتے ہیں۔ جب تک آپ کے جسم میں روح ہے تب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے بدن میں کانٹا چھپا ہے، آپ گرم پانی میں ہاتھ ڈالا ہے، ٹھنڈ پانی میں آپ نے ہاتھ ڈالا ہے، یا آپ کہیں گرا ہے، چوٹ لگا ہے، یہ سب اس وقت محسوس ہوتا ہے جب آپ کے جسم میں روح ہو، آپ کا جسم زندہ ہو۔ لیکن روح چلے جانے کے بعد جب جسم مردہ پڑ جائے تو کوئی محسوس نہیں ہوتا، ہزار بدن کے ٹکڑے کریں، آپ کو سردی میں رکھیں، گرمی میں رکھیں، احساس نہیں ہوتا، کیونکہ جو احساس کرنے والے چیزیں ہیں وہ آپ کے دل سے نکل چکی ہیں، وہ کوئی کیا چیز کیا ہے؟ روح ہے۔ اسی طرح دل جو ہر چیز احساس کرتے ہیں، اچھے برے کی تمیز کرتا ہے، وہ اللہ کی یاد ہے۔ جب وہ یاد ہی اللہ کی یاد ہی آپ کے دل سے نکل جائیں تو وہ دل مردہ ہوتا ہے، مردہ دل کسی چیز کو محسوس نہیں کرتا۔ تو یہاں سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے کہ ایک تو انسان کے بدنی موت ہے، اس سے کوئی جو ہے نا انسان، خود پیغمبر بھی جو ہے نا اس سے نہیں بچ سکتے۔
لیکن باقی دو موت سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ایک انسان کا قلب کہ جو آپ اگر اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، دل جس کو آپ زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے دل میں ہمیشہ خدا کا ذکر کریں، خدا کی یاد اپنے دل میں رکھیں. دوسری بات معاشرے کی موت. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے معاشرے پر موت نہ آئے، اپنا معاشرہ ہمیشہ زندہ رہیں، تو معاشرے میں ہمیشہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں، اچھائیوں کی طرف لوگوں کو بلائیں، برائی سے لوگوں کو روکیں. اور یہی فلسفہ عاشورہ و فلسفہ کربلا ہے. اگر اس چیز کو آپ نے سمجھ لیا تو سمجھ لو آپ کو کربلا سمجھ آ گئی، آپ نے کربلا کو سمجھا. تو کوشش کریں معاشرے کو زندہ رکھیں امر بالمعروف کے ذریعے سے، اور اپنے دل کو خدا کی یاد سے زندہ رکھیں. یہ دو موت آپ روک سکتے ہیں، دل کو موت آنے نہ دیں اور معاشرے کو موت آنے نہ دیں. کیونکہ جب معاشرے کی موت آ جاتی ہے نا تو پھر اس معاشرے کو زندہ کرنے کے لیے حسین جیسی شخصیت کو قربانی دینا پڑتا ہے. تو اتنی بڑی قربانی سے بچنے کے لیے انسان اپنے معاشرے کو زندہ کریں. ہر وقت معاشرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا قیام اور اس کی ترویج میں اپنی استطاعت کے مطابق اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.